الحمدللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک شفیع المذنبین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہم گناہگاروں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اس نے ہم خطاکاروں کو نوازنے اور اپنے عفو و کرم عطا کرنے کے لیے بہت سارے عظیم مواقع اور عظیم دن اور عظیم مہینے فراہم کیے ہیں، کئی دن کئی راتیں مخصوص فرما دی، جن میں سے اس کے جود و کرم کے بادل موسلا دھار رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اس میں برستی رہتی ہیں، امت مسلمہ کی بخشش اور نجات کا سامان ہوتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک پرنور اور عظیم موقع شب برات کا ہے۔ یوں تو سارا ماہ شعبان برکتوں کا حامل ہے، جیسا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب شروع ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام بدست دعا اس طرح دعا فرماتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ رجب اس سے پہلے والا مہینہ، اب شعبان والا مہینہ، تو رجب جب شروع ہوتا تھا تو میرے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کنز الاموال کی دوسری جلد صفحہ نمبر 140 پر روایت موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے میرے رب ذوالجلال ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں فرما اور ہمیں خیر و برکت کے ساتھ ماہ رمضان میں پہنچا۔ یعنی کہ 3 مہینوں کا تذکرہ کیا، رجب، شعبان، رمضان۔ تو میرے نبی علیہ السلام اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس دعا سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شعبان المعظم کے مہینے کو برکتوں سے میرے نبی علیہ السلام کی دعا پر مالا مال کر دیا، کیونکہ میرے حضور نے اس دعا میں برکتوں کی دعا مانگی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کی دعا کو کبھی ٹالا نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا شعبان المعظم کی برکت کے حوالے سے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان الشاری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کو میرے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں سیدنا غوث اعظم کی 11ویں والے دن کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس نام کی نسبت تم نے اس نام کے ساتھ نسبت غوث اعظم شیخ عبد القادر کی لگا دی تو غیر اللہ کی نسبت آ جائے اللہ کے علاوہ کسی کی، تو وہ دن جو ہے نا وہ حرام اور بدعت ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کائنات میں میرے اللہ کے سوا سارے غیر ہیں، سارے غیر ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ تم صرف ایک دن کی بات کرتے ہو، میرے نبی نے پورے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اب جو بھی قیامت تک بندہ میرے نبی کو امتی بولے گا تو کہے گا شعبان کا ایک دن بھی میرے نبی کا دن ہے، شعبان کے 30 دن بھی میرے نبی کے 30 دن ہیں، پورا مہینہ میرے نبی نے اس مہینے کو اپنے ساتھ نسبت لگا کر بتا دیا کہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی مہینے کے ساتھ کسی اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے کی اور اللہ کے معبود کی ہو جائے تو بدعت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت کو بیان کر دیا۔ اور یہاں یاد رکھیے، کیونکہ آج کی تفصیلی اور علمی گفتگو آپ سنیں گے انشاءاللہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے شعبان کا کہ اگر میں اس میں شب برات جو اس کا سینٹر والا یعنی 15 دن کے بعد جو شعبان آتی ہے، ابھی یہ پیر والے دن آئے گی، یعنی کہ شعبان کی 15ویں رات، اس کی فضیلت تو بہت ہی زیادہ بتائی گئی ہے۔ اگر شب برات کے فضائل آج میں نہ بھی بتا سکا، لیکن شعبان المعظم کے پورے مہینے کے فضائل آپ آپ کے سامنے عمومی طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1969 اور مسلم 2721، یہ بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ جو بخاری اور مسلم کے اندر روایت آ جائے اسے متفق علیہ کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے مہینے کے سوا، رمضان کے مہینے کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کہ جتنے روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اتنے روزے کسی اور ماہ میں رمضان کے بعد نہیں رکھتے تھے کہ جتنے روزے اس شعبان المعظم میں میرے نبی علیہ السلام رکھتے۔ اور بخاری کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ آگے چلیے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث 2721 میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ میرے نبی پورا شعبان، پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، پورا شعبان۔ اس میں تو ہے نا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا تھا، لیکن مسلم کے اندر 2721 اس حدیث میں تو یہاں تک کہ بتایا گیا کہ میرے نبی علیہ السلام پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے یہ شعبان کا، جس مہینے کے اندر آج ہم جمعۃ المبارک کی پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت میرے نبی علیہ السلام کی متفق علیہ تیسری روایت جو کہ بخاری کے اندر 1950 اور اسی طرح مسلم کے اندر 2687 میرے نبی علیہ السلام کی یہ متفق علیہ حدیث۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ڈیٹ کے اعتبار سے جن میں عورتوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ دن آتے ہیں، ان میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے کی قضا کریں گی، نماز واجب ہے۔ یعنی کہ حیض والے دن جو عورتوں پر آتے ہیں ڈیٹس وغیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ام المومنین، میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے اندر اس ڈیٹس کے اعتبار سے جو روزے رہ جاتے تھے ان کی قضا پورا سال حضور کی مشغولیت کی وجہ سے میں نہیں کر پاتی تھی، یہاں تک کہ جب ماہ شعبان یہ مہینہ آتا تو حضور جیسا کہ پورے ماہ رمضان کے روز
اس میں روزے رکھتے تھے شعبان کے روزے رکھتے تھے تو میں ساتھ ان کے ان روزوں کی قضا جو فرض روزے تھے ان کی قضا اسی ماہ شعبان المعظم میں کر لیا۔ اب یہاں پر ایک اور ذہن میں رکھیے، فرماتی ہے حضور کی مشغولیت کی وجہ سے، یہ ایک سمجھنے کا جملہ ہے کہ حضور کی مشغولیت کے ساتھ وجہ سے پورا سال ماہ رمضان کے جو ان دنوں کے اندر جن میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ فرماتی ہیں ام المومنین جب میرے ماہ رمضان میں حیض کی صورت میں روزے رہ جاتے، میں شاہد شعبان المعظم کے اندر جیسا کہ حضور خود بھی رکھتے تھے تو مجھے وقت مل جاتا تھا، مجھے ٹائم مل جاتا تھا، میں حضور کے ساتھ ان رمضان کے فرضی روزوں کی قضا کر لیتی تھی، رکھ لیتی تھی۔ یہ جملہ صاحب یہ بیان کیا کہ حضور کی مشغولیت کی وجہ سے، تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضور کی مشغولیت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نفلی روزے شوہر کی اجازت کے بغیر، گھر والے کی، زوج کی اجازت کے بغیر، ایک ہوتا ہے زوج، ایک ہوتی ہے زوجہ، ایک ہوتا ہے ہسبینڈ اور ایک ہوتی ہے مسز۔ اب یہاں پر کوئی بھی مسز اپنے نفلی روزہ رکھنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام کی دوسری روایت، اس میں یہاں تک کہ بخاری کے اندر حدیث نمبر 5195 5195 اور اسی طرح مسلم کے اندر 2370، یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت اس وقت تک نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک اس کا شوہر اسے اجازت نہ دے دے، اس کا شوہر اجازت نہ دے دے۔ اس سے یہ پتا چلا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وہ جو پہلے والی روایت کہ میں قضا کر لیتی تھی رمضان کے روزے شعبان میں، کیونکہ اس سے پہلے حضور کی مشغولیت ہوتی تھی، تو حضور کی مشغولیت کی وجہ سے، مشغولیت جب ہو تو پھر اجازت بیوی کو شوہر نہیں دے سکتا، تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی اس ماہ شعبان المعظم میں اجازت کی وجہ سے میں روزے رکھ لیتی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مقام شوہر کیا ہے، کہ نفلی روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو باقی باتیں اگر بغیر پوچھنے کے عورت کر سکتی ہے تو نفلی روزہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بغیر پوچھے کیوں نہیں کر سکتی خامد کی اجازت کے بغیر؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے شوہر کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوگا تو اللہ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اب آگے چلیے، شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں کیا وجہ تھی، کیا پروسیس تھے، کس وجہ سے میرے نبی اس شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سنن نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 2359 اور مشکات شریف 1305، یہ مشکات کے اندر انٹرنیشنل ہونے کے مطابق میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس، کہ لوگ شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت سے غافل ہیں، لوگ غافل ہیں۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے شعبان کا، بین رجب و شعبان، یہ وہ مہینہ ہے بین رجب و رمضان، وہو الشہر ترفع فیہ الاعمال، اور آگے فرمایا ترفع فیہ الاعمال ام تحب الاعمال فاحب ان یرفعوا عملی وانا صائم،
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی غرض و غایت کہ میں اس میں روزے کیوں رکھتا ہوں. ساتھ میرے نبی نے اپنی امت کو متنبہ کیا کہ میری امت اس ماہ شعبان کی عظمت سے غافل ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اس ماہ شعبان کو اللہ پاک نے کس رسپیکٹ سے نوازا ہے، کس عظمت سے، کس مقام سے نوازا ہے. آپ غافل ہیں میری امت اس ماہ مقدس کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اس مہینے کو اللہ رب العزت نے بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے درمیان میں رکھا ہے. رمضان اور رجب کے درمیان میں رکھا ہے. اللہ پاک نے یہ حرمت والا مہینہ، رجب کا جو مہینہ تھا اس سے پہلے والا اور بعد میں بھی عظمت والا مہینہ ہے رمضان، اس کے درمیان میں رکھ کر اس کو بلند رتبہ عطا فرما دیا. اس مہینے کو بلند رتبہ عطا فرما دیا. تو پتہ یہ چلا جو چیز اس کے کنارے اگر عظمت والے ہوں، ارد گرد والی چیزیں عظمت والی ہوں، تو درمیان والی چیز کو بھی عظمت کا موقع مل جاتا ہے اور اسے بھی عظمت مل جاتی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا بین رجب و رمضان، اللہ نے رجب اور رمضان کے درمیان میں اس ماہ شعبان المعظم کو رکھ کر بڑی عظمت اس کو نواز دیا. اور اس کی عظمت یہی نہیں ہے بلکہ میرے نبی نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، اس پورے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس پورے مہینے میں جو بھی عمل کرنے والا بندہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتے ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں اس میں روزے کیوں رکھتا ہوں، اس کی غرض و غایت کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا فَحَبُّ أَن يَرْفَعُوا عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس ماہ شعبان میں روزے اس لیے رکھتا ہوں جب میرا عمل بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے میں سے ہوں، روزے داروں میں سے ہوں. تو حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں اس پورے ماہ میں، یعنی کہ پورے سال کے اعمال اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے سال کے عمل اس مہینے میں، یعنی کہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے فرشتوں کی، وہ اس پورے سال کے اعمال اس ماہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لیکن آگے چلیے، یہاں تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ نامہ اعمال پورے سال کے اس شعبان المعظم میں پیش کیے جاتے ہیں. لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نامہ اعمال سال میں شعبان آتا ہے، ایک مہینہ اس میں پیش ہوتے ہیں. لیکن ایک ہفتے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ایک ہفتے میں دو مرتبہ اور 2 دنوں کے اندر رب کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہیں. کون سے وہ دن ہیں کہ جن ہفتے کے اندر 2 دن ایسے رکھے ہیں اللہ رب العزت نے کہ ان 2 دنوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. وہ کون سے دن ہیں؟ تو مسلم شریف کے اندر 2747 اور ترمذی شریف کے اندر 747، یہ مسلم اور ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سیاستہ کی 7 کتابوں کے اندر بخاری کو چھوڑ کر موجود ہے. ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال سال کے ایک ماہ میں شعبان میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہفتے میں 2 دن بھی پیش ہوتے ہیں. وہ کون سے دن ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اعمال خمیس کس کو کہتے ہیں؟ جمعرات کو. اثنین پیر کو کہتے ہیں عربی میں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیر والے دن بھی تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور جمعرات والے دن بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا ہفتے کے اندر ان 2 دنوں کو سلیکٹ کر دیا گیا ہے کہ امت کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. وہ دن ایک پیر کا دن ہے اور ایک
ہفتے کا دن ہے، ایک پیر کا دن ہے، ایک جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کا وہ مقدس دن کہ جس میں ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جب ہم نیک عمل کر کے جمعرات والے دن دعا کرتے ہیں صدقہ و خیرات، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے ہی اعمال کے پیش ہو جانے والا دن ہے جمعرات کا۔ تو اس میں جب ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے عمل قبول کر کے ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دیتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور آگے یہی روایت سیاستہ کے اندر جامع الترمذی کی حدیث 745، نسائی شریف کے اندر 2361، ابن ماجہ کے اندر 1739، یہ سیاستہ کے اندر 5 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مقدس دن ہے کہ اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور آگے بخاری کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ یہ جمعرات والا دن جس میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور یہ پیر والا دن جس میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ وہ مقدس دن ہے کیونکہ شعبان میں بھی اعمال پیش ہوتے تھے پورے مہینے میں، تو اس لیے میرے نبی پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ اب جب ہفتے کے اندر 2 دن ایسے آ گئے جسے پیر کا دن اور جمعرات کا دن کہا جاتا ہے، تو حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ 2 دنوں میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، لہذا میرے نبی نے ان 2 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھا۔ پیر کے دن بھی میرے نبی نے روزہ رکھا، جمعرات والے دن بھی روزہ رکھا۔ تو پتہ یہ چلا ہفتے کے اندر 2 روزے رکھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور پورے مہینے میں 8 روزے یہ رکھتے تھے۔ کتنے؟ ہر مہینے میں میرے نبی 11 روزے رکھتے تھے۔ کتنے؟ 8 یہ، اور 3 میں آگے جا کر بیان کروں گا وہ 3 کون سے روزے تھے جو پورے ماہ شعبان کے علاوہ پورے 12 مہینے میرے نبی علیہ السلام 12 سے 1 رمضان کا نکالنے 11 مہینے میرے نبی وہ 11 روزے رکھتے تھے۔ 8 یہ والے جو پیر اور جمعرات، یہ اگر 4 پیر کے دن ہو گئے پورے مہینے میں اور 4 جمعرات والے دن ہو گئے، 8 یہ روزے ہو گئے میرے نبی کے، اور ساتھ 3 اور ایام بیت والے روزے۔ بیت کون سے روزے؟ یہ ایام بیت یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس بیت کا معنی ہے چاند کا گول ہو جانا۔ چاند کا گول، جب چاند ہر مہینے کی 13، 14، 15، 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کی یہ آتی تھی، میرے نبی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ مہینے پورے میں 11 روزے میرے نبی رکھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا 11 کے ساتھ میرے نبی کی یہ نسبت بتاتی ہے کہ یہ 11 کا عدد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ 11 کا عدد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس سے آپ 11ویں کی نسبت بھی اب لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، 11 کا عدد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور آگے چلیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اعمال جمعرات والے دن اور پیر والے دن ایک ہفتے کے اندر بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی میں میرے نبی نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر میرے نبی نے یہ بتایا کہ ہم عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخیر صوم الاثنین والخمیس۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام سوموار، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا تلاش کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ پورے ہفتے میں تلاش کیا کرتے تھے کب جمعرات آئے میں روزہ رکھوں، کب پیر آئے میں روزہ رکھوں۔ تو یہ میرے نبی کا پیار تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آگے چلیے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 555 اور مسلم کے اندر 1432 میرے نبی علیہ السلام روزہ رکھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزانہ بھی تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، روزانہ۔ اب میں نے پورے سال کے اعمال شعبان میں پیش ہوتے ہیں، پھر ایک مہینے کے اندر ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں۔ اب یہ اگلی تیسری روایت میں بخاری اور مسلم سے پیش کرنے لگا ہوں جس میں یہ آتا ہے کہ ہر روز تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 روایات آپ کے سامنے
بیان کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ کبھی غافل نہ ہوئیے گا کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہر روز تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، انہیں اللہ رب العزت بھیجتا ہے جاؤ میرے بندوں کو دیکھو ان کے وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں میری بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ کون سے فرشتے؟ صبح فجر کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں۔ کس وقت؟ فجر کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں اور عصر تک وہ فرشتے رہتے ہیں، اور عصر کے بعد نئے فرشتے آتے ہیں فجر تک۔ یہ دو قسم کے فرشتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جب وہ فرشتے جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں بخاری کے اندر 555 حدیث کا نمبر ہے اور مسلم کے اندر 1432، یہ مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح فجر کے وقت فرشتے بندوں کو چیک کرنے کے لیے، عمل دیکھنے کے لیے آتے ہیں، چیک کرنے کے لیے آتے ہیں یہ میرے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں۔ رب نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں اور آ کر وہ صبح فجر سے عصر تک وہ بندوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پورا فجر سے لے کر عصر تک بندے جتنے اعمال کرتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، سارے لکھ کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت دوسرے فرشتے آتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کے سپرد وہ رجسٹر کر دیتے ہیں کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے عصر سے فجر تک۔ دوسرے فرشتے رات کی عبادت لکھتے ہیں اور فجر سے عصر تک دن کی ساری عبادت اور سارے اعمال بندوں کو لکھ کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرا رب پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے، گئے تھے تیرے بندے فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں ہم جب واپس پڑھتے تب بھی تیرے فرشتے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ رب کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا روزانہ بھی ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، روزانہ بھی اعمال اللہ کی بارگاہ۔ یہ اللہ نے اس انسان کو یہ مقام دیا ہے کہ یہ انسان بے خصمہ نہیں ہے، اس کے ساتھ سیکورٹی لگائی ہوئی ہے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی رسپیکٹ کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، اور یہ کچھ تھا تبھی تو اس کے لیے سیکورٹی لگائی گئی تھی، اس کا مقام تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تجھے بڑی خوبصورت حسین صورت میں بنایا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہم نے تجھے بڑی رسپیکٹ عطا کی ہے، بڑے مقام سے نوازا ہے، بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ اس لیے اس خاکی انسان کے نگران کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نوری فرشتوں کا لگا دیا، تم جا کر اس کے اعمال لکھتے رہو، اس کے اعمال لکھتے رہو۔ اب میں آپ کے سامنے جو روزے بتا رہا تھا کہ اگر پورے مہینے میں میرے نبی 8 روزے رکھتے تھے تو 8 کے بعد 3 کون سے روزے رکھتے تھے وہ سمجھ لیجئے۔ تو پیر اور جمعرات کا اگر روزہ لگائیں ہر مہینے میں تو یہ 8 روزے بنتے ہیں۔ اور آگے جا کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ بھی سن لیجئے جو کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 1178 اور مسلم 1672، یہ مسلم میں روایت موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ کون سے؟ 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ کون سے 3؟ فرمایا ہر مہینے کی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا پورے مہینے میں میرے نبی 11 روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 11 روزے۔ اور ساتھ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، یہ جو میں نے ریفرنس بیان کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے حضور نے خود وصیت کی کہ میں خود جو کرتا ہوں تجھے بھی وصیت کرتا ہوں کہ ہر مہینے ایام بیض کے روزے 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور ساتھ تو نے اشراق کی نماز بھی پڑھنی ہے، اوابین کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور چاش کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور ساتھ تیسری چیز فرمایا 3 وصیتیں کی۔ تیسری وصیت میرے نبی نے یہ کی، فرمایا سونے سے پہلے تو نے وتر پڑھ کے سونا ہے۔ یہ عشاء کے بعد ہم جو وتر پڑھتے ہیں، سب سے افضل یہ ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں جا کر وتر پڑھے جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وتر جو ہے یہ ہم ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں، لیکن عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں، صبح تک تہائی رات کے حصے میں شریعت نے حکم دیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے 3 چیزوں کی وصیت کی، فرمایا نماز اشراق پڑھنا، چاش پڑھنا، اوابین پڑھنا، یہ نمازیں بھی پڑھنا، اور ساتھ پورے مہینے میں 3 روزے بھی رکھنا، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے، اور ساتھ تو نے سونے سے پہلے وتر پڑھنے۔ یہاں سونے سے پہلے ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر پڑھ سکو تو تہائی رات میں تیسرے حصے میں، اگر مغرب سے سحری کے ٹائم داخل ہونے میں 9 گھنٹے ہیں، کتنے 9 گھنٹے ہیں، تو پہلے 6 نکال لیں 2 حصے، آخری 3 گھنٹوں میں آپ وتر کی نماز پڑھیں۔ کیا کریں؟ وتر کی نماز پڑھیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس شعبان کی کتنی عظمت بیان فرمائی۔ آگے چلیے، میرے نبی علیہ السلام صحیح مسلم حدیث نمبر 2744، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کم از کم نبی علیہ السلام اما عائشہ فرماتی ہے بعض اوقات یہ ایام بیض 13ویں 14ویں اور 15ویں میں اگر روزہ رکھنا آپ کے لیے مشکل بن جائے، آپ نہیں رکھ سکتے، تو مسلم کے اندر روایت موجود ہے میرے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، تم اگر 13ویں اور 14ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتے، 15ویں کا، یہ 3 روزے، تو تم پھر ایسے کرو کم از کم کوئی اور دن بلا قید پورے مہینے میں 3 دن ایسے نکال لو جس میں وہ 3 روزے رکھو، اور اللہ پاک تمہیں یہ ثواب عطا فرما دے جو مجھے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جو ہر مہینے ایام بیعت کے روزے رکھتا ہے، ایام بیعت کے روزے رکھتا ہے 13ویں اور 14ویں کے، اس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں اور مچل جائیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایام بیعت کے روزے رکھنے، ہر مہینے 3 روزے 13ویں 14ویں اور 15ویں۔ یہ تو 13ویں 14ویں 15ویں آپ رکھیں تو افضل ہے، لیکن اگر ٹائم نہ مل سکے پورے مہینے میں کوئی اور دن سلیکٹ کر لیں، کوئی اور اسلامی تاریخ کے مطابق ہو جائے، 16ویں ہو جائے، 17ویں ہو جائے، 18ویں، کوئی بھی تاریخ اسلامی ہو جائے، لیکن یہ 3 جو روزے ہیں ان کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم یہ 3 روزے رکھو گے تو تمہیں ثواب کتنا ملے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کے اندر 1975 اور مسلم کے اندر 2730، متفق علیہ حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جس شخص نے ایام بیعت کے 3 روزے رکھے پورے مہینے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ساری زندگی اسے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب مجھے بتائیں ایک روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ تو یاد رکھیں جب 3 روزے رکھیں گے تو یہ سمجھیں کہ ساری زندگی اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں یہ لکھ دے گا کہ اس بندے نے ساری زندگی روزے رکھے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ روزے رکھا کرو۔ آگے روایت ہے لیکن کافی میں نے تخریج کی ہے اس طرح کی حدیثیں، تقریباً پورا ہفتہ ہماری یہ تحقیقات ہوتی ہیں، ہم اسٹڈی کر کے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے ابھی جو اسٹرکچر میرے پاس پڑا ہوا تھا تخریج کا، تحقیق کا، وہ بڑا وسیع تھا کہ آگے جا کر میں نے بتانا تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے، اسی لیے میں اسی پر اجازت چاہوں گا۔ نیکسٹ جمعہ المبارک اگر میری زندگی ہے تو شب برات اسی مہینے کے اندر جو اگلا والی رات ہے جس میں ہم رات کو قیام کرتے ہیں، یاد رکھیے اس رات کے بارے میں جو ابھی سوموار والے دن آئی، میرے نبی نے فرمایا سوموا لیلھا وقوموا نہارا، تم نے
شعبان کی 15ویں رات میں قیام کرنا ہے، شب باشی کرنی ہے، عبادت و ریاضت کرنی ہے، نفل پڑھنے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ سنن نسائی شریف کے صفحہ نمبر 105 پر روایت موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا اور دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں میں مزید دلائل بھی دوں گا۔ ابھی یہ اسٹرکچر ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اسی پر چلیں گے۔ نیکسٹ جمعہ المبارکہ آپ کے سامنے مزید اس کے دلائل رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔